नाजरीन, आज हम आपको बर्रे सगीर की फिल्मों के पहले चॉकलेटी हीरो किंग ऑफ रोमांस के आबाई इलाके लिए जा रहे हैं, जहां वो पैदा हुए, पले बड़े, इब्तदाई तालीम हासिल की, बचपन की दोस्तियां, जवानी के इश्क। कौन है ये दिलों पर राज करने वाले खूबसूरत हीरो? हम सब के पसंदीदा देव आनंद। और साथ ही इस इलाके में 19वीं सदी की एक शानदार कलानुमा हवेली दिखाएंगे, जिसे बड़ा महल भी कहा जाता है। इसके अलावा हम आपको 100 बरस से भी पुराने गुमनाम मंदिर का विजिट करवाएंगे, जिसका खोज हमने बड़ी मुश्किल से लगाया। ये मंदिर हमें इस इलाके की तारीख के कई अनसुने किस्से सुनाता दिखाई देता है। इन सब दिलचस्प मकामात और मालूमात के लिए हम आपको लिए जा रहे हैं नारोवाल और शकरगढ़। ये दोनों शहर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब वाक़या है। सफर के दौरान आप वहां की देही और शहरी जिंदगी से भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे और इस इलाके में दस्तयाब मजेदार चपली कबाब की तैयारी का भी नजारा कर सकेंगे। बस हमारी छोटी सी गुजारिश कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शनावर, वही उदास चेहरा, वरना अमूमन लोग कहते हैं ना यार वही खिलखिलाता है चेहरा। आपका वही उदास चेहरा हमेशा की तरह। आज क्या वजह, आज क्यों उदास है? असल में ना आज मेरा ना आने को दिल नहीं कर रहा था रिकॉर्डिंग पे ना। है क्यों? ये हुआ आज। इतनी अहम रिकॉर्डिंग है आज, इतनी मजे की जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। दूसरा, हम जिस जगह जा रहे हैं, जिस इलाके में हम जा रहे हैं, नारोवाल और शकरगढ़ के नवाही इलाकों में हम आज घूमेंगे। वो इलाका पता आपको किससे मंसूब है? नहीं, मुझे भाई, बॉलीवुड के सुपरस्टार, चॉकलेटी हीरो, किंग ऑफ रोमांस देव आनंद का इलाका है। वो वहाँ पैदा हुए थे। देव आनंद वहाँ पैदा हुए थे। तो आप आज जिस इलाके में यानी जा रहे हैं, वो किंग ऑफ रोमांस का इलाका है, और आप इतना उदास सा चेहरा बना के बैठे हैं। नो सर, बस मैंने जरा मिलना भी था किसी से। किससे? कौन? मुझे हैरत है कि इतने बड़े हीरो का सुनकर भी शनावर के चेहरे पर कोई रौनक नहीं आई। लगता है कि इन्होंने नहर वाले पुल पर किसी से मुलाकात तय कर रखी थी। अब भी इनका जहन, आंखें ख्यालों में उसे याद कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त हमारी टीम जिस इलाके से गुजर रही है, इसे शकरगढ़ कहा जाता है। शकरगढ़ तकसीम हिंद से कबल ये इलाका गुरदासपुर की एक तहसील था। शकरगढ़ की वजह शोहरत वैसे तो गुड़ की पैदावार, चावल की फसल और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शरह खानगी के बायस है। मगर शकरगढ़ की एक और खास बात यह है कि बॉलीवुड के मशहूर और मारूफ अदाकार देव आनंद 26 सितंबर 1923 को यहीं पैदा हुए। देव आनंद का असल नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उनके वालिद एक नामवर वकील थे और उनका खानदान इस इलाके का एक मुअज़्ज़ज़ पंजाबी हिंदू खानदान था। देव आनंद ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल करते हुए अंग्रेजी अदब में ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल की। लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज की तालीमी जिंदगी का देव आनंद की शख्सियत और फिल्मी कैरियर पर बहुत गहरा असर रहा। देव आनंद के वालिद उन्हें बैंक की नौकरी करता देखना चाहते थे, मगर देव के दिल में कुछ और ही चल रहा था, जिसके लिए वो 1943 में लाहौर से बॉम्बे चले गए। इब्तिदा में बंबई रहते हुए देव आनंद ने बतौर क्लर्क ब्रिटिश आर्मी के लिए खिदमात सरंजाम दी, मगर साथ ही वो फिल्म स्टूडियोज के भी चक्कर लगाते रहे। और यूं 1946 में उन्हें पहली फिल्म हम एक हैं में कास्ट कर लिया गया। उन्हें हिंदुस्तान का पहला अर्बन हीरो कहा जाता था। देव आनंद की शख्सियत में एक मुनफरद सहरंगेजी थी। उनका खास अंदाज में डायलॉग की अदायगी, झुक कर लहराते हुए चलना, चुस्त पतलून, गले में स्कार्फ, सर पर बैगी कैप और चमकती आंखें देखने वालों को बहुत मुतासिर करती थी। देव आनंद की यादगार फिल्मों में गाइड, जिद्दी, पेइंग गेस्ट, बाजी, ज्वेल थीफ, सीआईडी, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, हरे रामा हरे कृष्णा, मंजिल, बंबई का बाबू, टैक्सी ड्राइवर, हम दोनों, जब प्यार किसी से होता है, असली नकली, तेरे घर के सामने और बनारसी बाबू शामिल है। देव आनंद, जिन्हें हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में रोमानवी अदाकारी के लिए जाना जाता था, उनकी जिंदगी भी रोमांस से भरपूर थी। उनकी जिंदगी में कई ख्वातीन आई
جن کے ساتھ ان کے عشق کے قصے مشہور ہوئے۔ انہی میں سے ایک تھی اداکارہ سریا۔ دیوانند اور سریا کی محبت کی داستان بالی ووڈ کی مشہور ترین کہانیوں میں سے ایک ہے۔ دونوں اداکاروں نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا، ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ دیوانند نے سریا کو شادی کی پیشکش بھی کی، انہیں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی، لیکن سریا کی نانی کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سریا کی نانی نے دیوانند کی وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تھی۔ دیوانند سریا کی محبت کو برسوں بھلا نہ سکے۔ سریا کے بعد دیوانند کا دل زینت امان پر آ گیا۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ وہ زینت سے محبت کرنے لگے تھے اور انہوں نے جلد ہی ان سے اظہار محبت کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ تاہم اس سے پہلے انہیں ایک پارٹی میں جانا پڑا جدھر بالی ووڈ کے ایک اور بڑے سپر اسٹار راج کپور کے ساتھ زینت کی قربت دیکھ کر دیوانند کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے زینت امان سے دوری اختیار کر لی۔ دیوانند کو لاہور سے عشق تھا، والہانہ عشق۔ ان کا دل گورنمنٹ کالج کے نام پر دھڑکتا تھا جہاں ان کی یادیں بسی تھی۔ 1999 میں جب وہ 55 برس بعد بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ لاہور آئے تو ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ سیدھے اپنی مادر علمی گورنمنٹ کالج لاہور پہنچے اور اپنے کلاس روم میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وہ کالج کی دیواروں اور ستونوں سے لپٹ کر خوب روئے۔ وہ سسکیاں لاہور کی گلیوں میں ان کے بیتے دنوں کی گواہ تھیں، ان لمحوں کی یاد دلاتی تھی جو انہوں نے گورنمنٹ کالج میں اپنی جوانی کے دنوں میں گزارے تھے۔ ان کی سسکیوں میں ایک درد چھپا تھا، ان کی پہلی محبت کا درد جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ ان کی پہلی محبت اوشا چوپڑا نامی ایک لڑکی تھی جو اسی کالج میں پڑھتی تھی، اور لاہور سے جانے کے بعد دیوانند کی اوشا چوپڑا سے کبھی ملاقات نہ ہو سکی۔ سریا سے بچھڑنا، اوشا چوپڑا سے نہ مل پانا، دیوانند کی عشق کے معاملات میں زندگی کچھ یوں ہی رہی۔ جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، تجھے بھی نیند آ گئی، مجھے بھی صبر آ گیا۔ ناظرین، ہماری پہلی منزل ہے ایک قلعہ نما دیوان، لکشمی چند کی حویلی۔ یہ ایک موٹر بائک سوار نے بڑے زور سے بریک لگائی ہے، اس سے راستہ پوچھتے ہیں۔ قلعہ دیوان ہے، قلعہ دیوان لکشمی۔ یہ بھائی صاحب موٹر سائیکل تو بھگائے پھرتے ہیں لیکن ان کو شاید راستہ معلوم نہیں۔ اب ہماری گاڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ہماری ٹیم کھیتوں میں ایک صاحب سے راستہ پوچھنے گئی ہے۔ چندر کے تو اتوں رستہ نکلے گا کنجرور۔ ہاں، کنجرور دا قلعہ ہے۔ ہاں جی، کنجرور ہے۔ قلعہ ہے، قلعہ اتنے جانا، ہاں قلعے تو بالکل ہے۔ اس بھائی صاحب نے کنجرور کی جانب جانے کا راستہ بتایا ہے۔ ارے واہ جی واہ، قربان جاؤں، ننھے پھولوں جیسے ہاتھوں سے ان پیاری بچیوں نے قریشی صاحب کو اپنے ہی کھیت کی تازہ رس بھری 2 مولیاں بطور تحفہ پیش کی۔ یہ ہے پنجاب کی مٹی کی خوشبو، یہاں کے لوگوں کا پیار، انس، محبت، مہمان نوازی کی روایت۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ ان بچیوں کو دنیا جہان کی خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو واپس گھر لے کر جا رہا ہے۔ ناظرین، ہماری منزل ہے کنجرور نامی ایک گاؤں، جدھر ہے ایک محل یا قلعہ نما دیوان لکشمی چند کی حویلی، جو ہم آپ کو دکھانے کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ ارے یہ اب گاڑی کو اس بہتی ہوئی چھوٹی سی نہر کے حصے سے گزرنا پڑے گا۔ اب لگتی تو نہر چھوٹی سی ہے، دیکھیے، لیجیے اس نہر کے چھوٹے سے حصے کو عبور کر کے اب گاڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ دیکھیں کیسے درختوں کی قطاروں کے درمیان سے ہوتا ہوا یہ کچا راستہ ہمیں ہماری منزل کی جانب لیے جا رہا ہے۔
یہ ایک بھائی صاحب سے راستہ پوچھا جا رہا ہے۔ یہ بھائی اس علاقے سے خاصے واقف معلوم ہوتے ہیں۔ ہماری گاڑی اب بتائے گئے راستے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ دیہاتی علاقہ ہے، کچے مکان، مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو۔ تھوڑا سا ہم آگے آئے ہیں تو یہ دیکھیے آبادی اور ایک محلہ سا آ گیا ہے۔ اس گلی میں داخل ہوئے ہیں اور ایک مقامی صاحب سے رہنمائی لی جا رہی ہے۔ قریشی صاحب آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ گلی تو کافی طویل دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، یہ گلی والا راستہ اونچائی کی جانب جا رہا ہے۔ لیجیے، آج بھی قریشی اور شناور کو کافی پیدل واک کرنی پڑ گئی۔ نوجوان ہیں، تھک تو گئے ہوں گے لیکن ظاہر نہیں کر رہے۔ یہ گلی تنگ سی ہے اور کافی لمبی بھی۔ اب یہ گلی دوسری طرف مڑ رہی ہے۔ اس سے ہوتے ہوئے قریشی اور شناور آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیجیے، ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے اس قلعہ نما دیوان لکشمی چند کی حویلی کے باہر۔ یہ ایک صاحب اندر داخل ہوئے ہیں۔ اب ٹیم ممبرز بھی اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ پوری حویلی یا قلعہ نما محل اب ایک محلہ یا مختصر سی کالونی بن چکا ہے۔ ٹیم ممبرز اجازت ملنے کے بعد اس کی چھت پر جا رہے ہیں۔ دیواروں پر لگی چھوٹی اینٹوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ عمارت کم از کم 150 برس سے زیادہ پرانی تو ہوگی۔ ناظرین، دستیاب معلومات کے مطابق کنجرور گاؤں میں اس عظیم الشان قلعہ نما حویلی کی تعمیر کا سہرا دیوان لکشمی چند نامی ایک امیر ہندو زمیندار کے سر ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حویلی 19ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ تقریباً 150 سال پرانی ہے۔ برصغیر کی تقسیم سے پہلے ہندو خاندانوں کی کافی تعداد اس علاقے یا گاؤں کنجرور میں مقیم تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ ادھر 3-4 بندر بھی موجود تھے۔ اس قلعہ نما حویلی کے مالک دیوان لکشمی چند اپنے وقت کی ایک مخیر شخصیت تھے اور مہاراجہ جموں کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ تحصیل شکرگڑھ اور نارووال ضلع میں 30 سے زائد دیہات کے مالک تھے۔ اس قلعہ نما حویلی کا مرکزی دروازہ اسی گاؤں کنجرور کی جانب کھلتا تھا، جو ایک قدیم ٹیلے کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس عالیشان حویلی میں دیوان لکشمی چند اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے، لیکن وہ 1947 میں ہندوستان چلے گئے۔ ان کی ہجرت کے بعد یہ حویلی برسوں تک خالی رہی، اور پھر بارڈر کی دوسری جانب ہجرت کر کے آنے والے بہت سے خاندان اس میں آ کر آباد ہوئے۔ حویلی کے چاروں اطراف کھڑکیاں اور ہوادار روشن دان موجود تھے، جن میں سے کئی اب بند ہو چکے ہیں۔ اس قلعہ نما حویلی کے کمروں کو کبھی چراغوں سے منور کیا جاتا ہوگا، مگر اب یہاں ویرانی اور اداسی کا راج ہے۔ روایتی چھوٹی اینٹوں سے تعمیر کی گئی اس حویلی میں وقت کے ساتھ ساتھ کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ یہ حویلی ایک قدیم اور اونچے ٹیلے پر واقع ہونے کی وجہ سے دور سے بھی نمایاں نظر آتی تھی۔ اب اتنی زیادہ آبادی پھیل جانے کے باوجود اگر اس حویلی کی چھت سے نظارہ کریں تو اطراف اور دور دراز کے گھر اس سے نیچے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ حویلی کی چھتیں اور دیواریں کئی مقامات سے گر چکی ہیں۔ ارے واہ، ایک ایسی عمارت جو اپنے حسن کو کھو چکی ہے۔ وہاں یہ خوبصورت زرد پھول گویا اسے حوصلہ دینے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ٹیم ممبرز حویلی سے باہر آ رہے ہیں۔
خیال آتا ہے کہ یہ پرانا دروازہ ادھر سے کتنے مکینوں کو جاتا دیکھ چکا ہے۔ ایک تنگ راستے سے ہوتے ہوئے سب نیچے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کسی زمانے میں اس حویلی کے سامنے ایک بہت بڑا باغ ہوا کرتا تھا جو مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ حویلی کی اس جانب سے بیرونی حصے کی دیواریں جو زمانے کے گھاؤ سہنے کے باوجود اپنی شان و شوکت سنبھالے دور سے ہی لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ یہ تاریخی عمارت ماضی کی سنہری یادوں کی عکاسی کرتی ہے، لیکن اس کی تازگی ختم ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے برسوں بعد یہ قلعہ نما حویلی انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس حویلی کو گرنے سے بچایا جانا چاہیے۔ اس کی قدامت اور تاریخ سمیت اس میں مقیم خاندانوں کو بھی محفوظ کرنا چاہیے۔ لو جی، نحیف و نزار جسم کا مالک شناور کسی کوہ پیما کی طرح ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ شناور صاحب جا چکے، اب بلال کو بھی اوپر چڑھ کر اس حویلی کے بیرونی حصے کے کلوز مناظر آپ کو دکھانے ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے بتایا، اس حویلی کے سامنے ایک باغ ہوا کرتا تھا جو اب ایک اجاڑ اور خشک سے میدان میں ڈھل چکا ہے۔ اس پر کچرا اور پتھر بکھرے پڑے ہیں۔ کبھی وہ وقت ہوگا اس حویلی کے جھروکوں سے گھر کے مکین اطراف میں پھیلے سرسبز باغ کا نظارہ کیا کرتے ہوں گے، مگر آج یہ جھروکے دم توڑتے مسافر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ ٹیلہ واقعی کافی اونچا ہے۔ ارے صاحب دھیان سے، مجھے ڈر ہے شناور کہیں پھسل نہ جائے۔ ارے واہ، آرام سے اتر آیا۔ لیجیے بلال بھی کیمرہ اور خود کو سنبھالے، ٹیلے سے نیچے اتر آیا۔ مجھے بلال سے زیادہ کیمرے کی فکر تھی، خاصا قیمتی کیمرہ ہے۔ ایسے ہی ازراہ تفنن کہہ رہا تھا۔ یہ ٹیلے، اس قلعہ نما حویلی کے آثار، یہ علاقہ، یہ خطہ اور ان سب سے جڑی تاریخ بہت قیمتی ہے، اور اس کو آپ تک پہنچانے کا فرض ہماری ٹیم ادا کر رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اپنے خطے، اس کی تاریخ اور ورثے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ ہم ان مقامات کا سفر آپ کے لیے کرتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کمنٹس میں لازمی دیا کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہماری ٹیم اور کن کن مقامات کا دورہ کر کے آپ کو ویڈیو کی شکل میں پیش کرے۔ جہاں ہم آپ کی تعریف کو پسند کرتے ہیں، وہاں آپ کی قیمتی تجاویز اور تنقید کو بھی کھلے دل سے پسند کرتے ہیں۔ لیجیے، اب ٹیم ادھر سے روانہ ہو رہی ہے اور اس کی اگلی منزل ہے ددو چک نامی قصبہ، جدھر ایک پرانا مندر موجود ہے۔ ارے واہ جی، ادھر تو گنے کے رس سے گڑ تیار کیا جا رہا ہے۔ بڑے کڑاہے میں گنے کے رس کو پکایا جا رہا ہے۔ گڑ کی تیاری بھی ایک مہارت اور سلیقے کا کام ہے۔ یہ کام وہاں ہو رہا ہوتا ہے جہاں ساتھ بیلنے سے گنے کا رس بھی نکالا جا رہا ہو سکتا ہے ساتھ کہیں بیلنا بھی نصب ہو۔ اب ہماری گاڑی اس راستے سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ دوپہر کا وقت ہو چلا۔ اطراف میں گزرتے ہوئے کھیت، اس سڑک کے کنارے لگے ہوئے درخت کیا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے درخت دونوں جانب قطار میں کھڑے ہو کر ہمیں جاتا دیکھ رہے ہوں یا ہمارے ہم رکاب رہنا چاہتے ہوں۔ یہ ایک پر رونق علاقہ شروع ہو گیا۔ ہماری گاڑی اس وقت ددو چک نامی قصبہ میں پہنچ چکی ہے۔ یہ ایک چادر لپیٹے صاحب سے راستہ پوچھا جا رہا ہے۔ پائنے تھے کہ مندر ہے گا کتے؟ یار بالکل سامنے جاؤ گے نا، بتا رہا ہے
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੰਦਿਰ। ठीक कुरैशी और शनावर एक गली में दाखिल हुए हैं और ये सामने वो घर आ गया जिसमें वो मंदिर वाक़ है। कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान से कबल ये मोहल्ला खत्री हिंदू जात की अक्सरियत का था और इस इलाके में उनकी दुकानें भी हुआ करती थी। ये इस इलाके में उनके लिए एक अहम और मरकजी मंदिर था जो उस जमाने में दूर दूर से दिखाई देता होगा, मगर आबादी बढ़ने और अतराफ में तामीरात की वजह से घरों के दरमियान छुप कर रह गया है। यह मंदिर तकरीबन 100 से 120 बरस पुराना होगा। मंदिर की बैरूनी दीवारों पर लगी छोटी ईंट और उखड़ता हुआ प्लस्तर इसकी कदामत का इजहार कर रहा है। घर के मालिक बहुत मिलनसार इंसान हैं। उन्होंने अंदर आने की इजाजत दे दी। ये घर के अंदर से सामने मंदिर की साख्त और मरकजी बरामदा दिखाई दे रहा है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके डिजाइन में कोई तब्दीली नहीं की गई और ये मंदिर, इसका मुकम्मल स्ट्रक्चर वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे ये तामीर किया गया था। छोटी ईंट से बनी हुई दीवार जिस पर पुराने जमाने में चुनाई के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल उखड़ता हुआ बाहर आ रहा है। नाजरीन, हमारी इन वीडियोस का मकसद आज की नस्ल और पुराने लोगों को यकसा अंदाज से इस खित्ते में मौजूद तारीखी इमारतें दिखाना और इनके मुतालिक मालूमात फराहम करना है। हम मुस्लिम, हिंदू और सिख अदवार की तारीखी इमारतों की तलाश करके आपके सामने पेश करते रहेंगे ताकि आप इस खित्ते के माजी, यहाँ के फन तामीर, मुआशरा और तारीखी मालूमात से आगाह हो सके। आपकी नजर में कोई कदीम कला, हवेली, मस्जिद, मकबरा, मंदिर, गुरुद्वारा या कोई और तारीखी अहमियत की हामिल इमारत हो तो हमें कमेंट्स के जरिए बताएं ताकि हम उधर का सफर करके एक तफसीली वीडियो आपको पेश कर सकें। एक जानब ये चंद कबूतर जमीन से दाना चुग रहे हैं और ये वाला कबूतर शायद इनसे नाराज है जो अलग बैठा हुआ है। वैसे कहते हैं कि कबूतर दाना चुग रहे हों तो पहचान करना मुश्किल है कि इनमें कबूतर कौन सा है और कबूतरी कौन सी। किसी ने अज़राए तफन्नन कहा था कि जो चुग रहा है वो कबूतर, जो चुग रही है वो कबूतरी है। खैर, अब हमारी टीम इधर से रवाना हो रही है। इन कच्चे पक्के रास्तों और अतराफ में फैले खेतों से होते हुए हम मरकजी शाहराह तक जा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं नारोवाल शहर। टीम मेंबर्स को यकीनन भूख सता रही है। कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। आखिरकार कुरैशी साहब एक होटल की जानब बढ़ रहे हैं। वाह जी, नारोवाल में पेशावर होटल, कमाल है भाई। ये खुश शक्ल खान साहब चपली कबाब की तैयारी कर रहे हैं। भाई, चपली कबाब खान साहबान ही बनाना जानते हैं। कमाल है, इतने गर्म तेल में चपली कबाब को देखिए कितनी महारत से उतारा है। चपली कबाब पंजाब में आजकल तेजी से मकबूल हो रहे हैं। ये एक जानब तंदूर में रोटियां लगाई जा रही हैं। ले जी, हमारी टीम की मेज पर भी चपली कबाब और रोटियां पहुंच गईं। और इसी साहब ने चपली कबाब पर लीमू यूं छिड़का गोया मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं।
क्योंकि मैं तो दफ्तर में बैठा ही इस दावत शराज का नजारा कर रहा हूं। लेकिन जी टीम मेंबर्स ने खाने का लुत्फ उठाना शुरू कर दिया। अब लाहौर वापसी का सफर शुरू हो गया। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल को पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रब रखा।